وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے. جائز اور مصنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ احباب کے سامنے چند گزارشات میں نے صحابہ کرام کے درمیان درجہ بندی اور فضیلت کے اندر فرق کے حوالے سے رکھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کی تھی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر نام لے کر جنت کی بشارت سنائی ہے، آج انشاءاللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، اس کے علاوہ کئی ایک دیگر کتب کے اندر نبی علیہ السلام کا یہ فرمان 2 صحابہ کرام سے آتا ہے. جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 صحابی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا: ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وسعید بن زید فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. اور بعض روایات کے اندر یہ وضاحت ہے کہ ایک شخص جناب سعید بن زید کی موجودگی میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ بات کرنے لگا تو سعید بن زید نے اس کو فوراً ٹوک دیا اور فرمایا: آپ کو معلوم نہیں ہے نبی علیہ السلام نے
جناب علی کا نام لے کر جنت کی بشارت سنائی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے یہ حدیث مکمل بیان کی جس میں 10 صحابہ کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ان میں سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بلا شبہ اس بات کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے کہ نبیوں کی جماعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر پوری روئے زمین کے اوپر سب سے افضل جس انسان کو پیدا کیا ہے ان کا نام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے افضل انسان ہے، تمام صحابہ کرام میں سے سب سے افضل ہے، اور اس بات پر تمام صحابہ کا اتفاق اور اجماع تھا کہ سب سے افضل جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ پوری زندگی پوری تاریخ اسلامی کے اندر سیرت کی تمام کتابوں میں آج تک ایک بات بھی ایسی نہیں ملی کہ کسی ایک صحابی نے بھی اس بات سے اختلاف کیا ہو کہ نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر نہیں کوئی اور ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے تمام اہل بیت بشمول جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب اس بات پہ متفق تھے، گواہی دیتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل اگر کوئی انسان ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام عبداللہ تھا، ان کے والد کا نام عثمان تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ یہ باتیں آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہیں۔ یہ جو میں نے عشرہ مبشرہ کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کرنی ہے، پوری توجہ سے آپ نے سننی ہے۔ ابھی میں نے 10 صحابہ کا نام ذکر کیا ہے، اس خطبہ جمعہ کے اندر کم از کم آپ نے عشرہ مبشرہ کے نام یاد کر لینے ہیں کہ وہ کون سے 10 صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ایک وقت میں زبان سے بول کر نام لے لے کر جنتی قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے وہ پہلو جو عام طور پر ہماری نظروں سے ہمارے کانوں سے اوجھل رہتے ہیں ان کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، جو باتیں عام طور پر ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عثمان ہے اور مشہور وہ ابو قحافہ کے نام سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے، نام عبداللہ ہے، والد کا نام عثمان ہے، اور 7ویں پشت پر جا کر جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے، اور یہ سلسلہ نسب مرہ بن کعب بن لؤی اس جگہ پہ جا کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس لحاظ سے نسبی طور پر یہ نبی علیہ السلام کے رشتہ دار لگتے ہیں۔ ایک تو صحیح رشتہ دار ہے نا، سسرالی رشتہ داری، وہ تو آپ نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، لیکن ایک نسبی رشتہ داری بھی موجود ہے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ 7ویں قسط پر جا کر مل جاتی ہے۔ اس اعتبار سے جناب ابو بکر نبی علیہ السلام کے دوہرے رشتہ دار ہیں، نسبی رشتہ دار بھی ہے اور صحری جن کو ہم سسرالی رشتہ دار بھی کہتے ہیں، اس اعتبار سے بھی رشتہ دار ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لقب 3 لقب ہے، عتیق، صدیق اور صاحب، یہ 3 لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ ان کو جو عتیق لقب ملا ہے یہ نبی علیہ السلام کی زبان سے ملا ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تو اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کیا ہوا ہے۔ عتیق کا معنی آزاد کیا ہوا، تو یہ نبی علیہ السلام کی زبان سے ان کو ملنے والا لقب ہے۔ دوسرا ان کا لقب صدیق ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی زبان سے ہی ملا ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام
اور آپ کے ساتھ جناب ابو بکر، جناب عمر اور جناب عثمان احد پہاڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ چاروں شخصیات احد پہاڑ کے اوپر کھڑی ہے، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد جا رک جا تھم جا فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تیری پشت پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ دو شہیدوں سے مراد حضرت عمر اور جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اس لحاظ سے نبی علیہ السلام کی زبان سے ان کو صدیق لقب ملا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صداقت کی گواہی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اس قدر سچے تھے اور اس قدر تصدیق کرنے والے تھے کہ نبی علیہ السلام کی بات کا بنا کسی شک اور شبہ کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کا مطالبہ کیے، فوری طور پر آپ کی ہر بات کی تصدیق کرنے والے تھے، نبی علیہ السلام کی ہر بات کو ماننے والے تھے۔ اس لحاظ سے جناب ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے، صدیق نہیں ہے یہ لفظ، صدیق لفظ ہے۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے دوست، صدیق کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا سچا۔ تو حضرت ابو بکر کا جو لقب ہے یہ صدیق نہیں ہے، صدیق ہے۔ یہ غلط و عام ہے، اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ابو بکر کا ایک لقب صاحب ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھی ہے، نبی کے صحابی ہے، اور یہ لقب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں جب نبی علیہ السلام اور جناب ابو بکر غار کے اندر موجود تھے تو ذرا گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، تو اللہ نے قرآن نازل کیا اور تسلی دی، اور نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھ کر جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو سنایا، اللہ کی وحی سنائی۔ اس کو اللہ نے نقل کیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب پیغمبر اپنے ساتھی کو، صاحب کو یہ کہہ رہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہاں صاحب کا لفظ اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تین لقب ہوئے، عتیق، صدیق اور صاحب، یہ ان کے القاب ہیں، نام نہیں ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے عمر کے اندر 2 سال چھوٹے تھے، عمر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مات رسول اللہ وہو ابن سناسک و ستین، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام کی عمر 63 سال تھی، اور اسی طرح فرمایا وہ ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر کی جب فوت ہوئے ان دونوں کی عمر بھی 63 سال تھی۔ تو جناب ابو بکر نبی علیہ السلام سے کتنی دیر بعد فوت ہوئے ہیں؟ 2 سال 3 ماہ بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 13 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ اور پھر حضرت معاویہ فرماتے ہیں وَأَنَا ابْنُ 63، اب میری عمر بھی 63 سال ہو چکی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جو والد عثمان تھے، جن کو ابو قحافہ کہا جاتا ہے، یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، نبی کے صحابہ کے اندر شامل ہو گئے، اور اس وقت فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جناب ابو قحافہ حضرت ابو بکر کے والد کو بڑا احترام دیا تھا، بڑی عزت بخشی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا، جو ابتدائی دور کے اندر ہی مسلمان ہوتی تھی۔ شروع کے اندر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، اس کے ساتھ دیگر صحابہ کرام مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت سے آپ کی والدہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر 4 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا، اس سے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی۔ بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، بیٹی کا نام
اسماء رکھا جو حضرت ابو بکر کی سب سے بڑی بیٹی تھی سیدہ اسماء بنت ابی بکر، اور یہ جو بیوی تھی قتیلہ بن عبد العزا، ان کو حضرت ابو بکر نے طلاق دے دی تھی قتیلہ بنت عبد العزا کو۔ اس کے بعد شادی کی ام رومان بنت عامر، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی دوسری بیوی تھی، اور یہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ ان سے بھی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دو بچے ہوئے، ایک کا نام عبد الرحمن رکھا اور ایک کا نام عائشہ رکھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام رومان کے بدن سے پیدا ہوئی تھی۔ یہ ام رومان شروع سے مسلمان ہو گئی تھی اور ہجرت بھی کی تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کے دور میں مدینہ میں سن 6 ہجری میں فوت ہو گئی تھی۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی دوسری بیوی تھی۔ ان کی تیسری بیوی کا نام اسماء بنت امیس ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی تیسری بیوی کا نام۔ یہ اسماء بنت امیس تھی، یہ پہلے سیدنا علی کی بھابی تھی، یعنی جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی تھے، یہ ان کی بیوی تھی۔ جب حضرت جعفر کی شہادت جنگ موتا کے اندر ہوئی، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ شادی کر لی، سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے حضرت ابو بکر صدیق کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے رکھا محمد بن ابی بکر۔ چوتھی بیوی حضرت ابو بکر صدیق کی وہ حبیبہ بنت خارجہ تھی، یہ انصاریہ خاتون تھی، انصار کی وجہ سے ان کا تعلق تھا۔ ان سے حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے ام کلثوم رکھا۔ اس لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کی ٹوٹل اولاد 6 تھی، جس میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل تھیں۔ بیٹے عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد۔ عبداللہ عبد الرحمن بھی معروف نام ہے، محمد بھی معروف نام ہے، یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، ان میں سب سے بڑے عبداللہ تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کی جو بیٹیاں تھیں وہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر، عائشہ بنت ابی بکر، ام کلثوم بنت ابی بکر، یہ 3 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں تھیں۔ کون ان کے بعد 6 تھیں۔ ایک اعزاز جو اللہ تعالیٰ نے خاندانی طور پر جناب ابو بکر کے حصے میں رکھا ہے، صحابہ میں سے یہ اعزاز کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوا۔ وہ اعزاز یہ ہے جیسا کہ امام المغازی موسیٰ بن عقبہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک اعزاز، ایک فضیلت، ایک خوبی اور مزیت جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کو عطا فرمائی۔ وہ یہ عطا فرمائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کی 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی ہیں۔ اللہ نے 4 پشتوں کو صحابی بنا دیا، بیٹے کی طرف سے بھی، بیٹی کی طرف سے بھی۔ بیٹی کی طرف سے بات کی جائے تو آپ کی بیٹی سیدہ اسماء کے بیٹے عبداللہ جو حضرت زبیر کے بیٹے تھے، عبداللہ بن زبیر جو بعد کے اندر مکے کے والی بھی رہے تھے، سن 75 ہجری کے اندر ان کی شہادت ہو گئی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ یہ جناب ابو بکر صدیق کے نواسے تھے، تو خود عبداللہ بھی صحابی، ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر بھی صحابیہ، ان کے والد جناب ابو بکر بھی صحابی، جناب ابو بکر کے والد ابو قحافہ بھی صحابی۔ یہ 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں، دیگر صحابہ کرام میں سے کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر بیٹے کی بات کی جائے تو آپ کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن، حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن، ان کے بیٹے تھے محمد، یعنی جناب ابو بکر کے پوتے محمد بھی صحابی، ان کے بعد عبد الرحمن بھی صحابی، ان کے بعد ابو بکر صدیق بھی صحابی، ان کے بعد ابو قحافہ بھی صحابی۔ تو یہ 4 جو ہے وہ بیٹے کی طرف سے بھی، بیٹے کی طرف سے بھی 4 پشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شرف صحابیت کو عطا فرمایا۔ یہ خاندان صدیق کے لیے ایک عظیم فضیلت ہے جو کسی دوسرے صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ اللہ کا خصوصی ان کے اوپر انعام ہوا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار
اولین اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے، بلکہ مردوں میں سے سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب آپ نے اسلام نے اسلام پیش کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی دوسری بات نہیں کی، کوئی دلیل طلب نہیں کی، کوئی دلائل کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی سوچا نہیں ہے، مشورہ نہیں کیا، استخارہ نہیں کیا، فوری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور صرف کلمہ ہی نہیں پڑھا بلکہ بہت سارے صحابہ کو، بہت سارے لوگوں کو مسلمان بھی کیا ہے۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جیسے کبار صحابہ ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہو گئے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اسلام سے قبل بھی حضرت ابو بکر کا شمار بڑے نیک لوگوں میں ہوتا تھا، معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے اندر بھی کچھ بہترین لوگ تھے، اور جب وہ اسلام میں آئے تو اسلام کے اندر بھی بہترین، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ جو جاہلیت میں بہترین تھے، کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کے اندر بھی سب سے زیادہ بہترین وہ شمار ہوئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار بھی انہی لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو جاہلیت کے اندر بھی بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، اشراف قریش میں سے تھے، اور جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو بھی سب سے افضل جانے لگے۔ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور سب سے محترم شخصیت جو تھی وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اور ایک حدیث میں خود فرماتے ہیں، الست اول من اسلم، کیا میں پہلا شخص نہیں ہوں جس نے اسلام قبول کیا؟ اور ایک حدیث میں صحیح بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فعلم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، شروع میں فقلتم کذبت، تو سب نے مجھے یہ کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو غلط بات کرتا ہے، تو صحیح بات نہیں کرتا، لیکن شروع کے اندر ہی قال ابو بکر صدق، اس وقت ابو بکر نے مجھے سچا قرار دیا ہے، اس وقت ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی۔ تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ اگر ہم بات کریں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عملی زندگی کی، تو ان کی زندگی کے دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کے اوپر جو آزمائشیں آئی ہیں، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی شخصیت کا اور عزت کا دفاع کرتے تھے۔ ایک دفعہ بیت اللہ کے اندر مکہ المکرمہ میں بیت اللہ میں کچھ خباش لوگوں نے جناب نبی علیہ السلام کو پکڑ کر آپ کے گلے کے اندر ایک کپڑا ڈال کر کھینچا، آپ کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے اور نبی علیہ السلام کو بچایا، آپ کا دفاع کیا، اور ساتھ ہی ان خباشوں کو مخاطب ہو کر فرمانے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو، ایک ایسے بندے کی جان پہ لگ رہے ہو جس کا موقع پر دعویٰ یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جس کا قصور اور جرم یہ ہے، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی توحید میں اعلان کرتا ہے، تو اس کی جان پہ لگ رہے ہو۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کے دفاع کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نظریے کا دفاع کتنا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے باہر ایک چبوترا بنا رکھا تھا، وہاں پر اونچی اونچی بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، وہاں نوافل پڑھا کرتے تھے، وہاں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی یاد میں وہاں بیٹھ کر روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق کو یہ رکن و میزی عطا فرمائی تھی، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کے آنسو بہ جاتے تھے، رونے لگ جاتے تھے، تو کافروں کی عورتیں، کافروں کے بچے، کافر سارے اکٹھے ہو کے قرآن سنتے تھے۔ ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ یہ یہاں بیٹھ کے جو درس دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، یہ تو ہمارے لوگوں کو گمراہ کر کے کہیں مسلمان کر لے گا۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا کام کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا،
تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے مکہ سے چل پڑتے ہیں. مکے کے باہر ایک جگہ پر پہنچتے ہیں, وہاں آپ کی ملاقات ابن دغنہ سے ہو جاتی ہے. ان کو ابن دغنہ بھی کہا جاتا ہے, ابن دغنہ بھی پڑھا جاتا ہے. ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی. یہ اپنی قوم کا سردار آدمی تھا. اس نے کہا کہ اے ابو بکر کہاں پہ جاتا ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا لوگوں نے مجھے بڑا تنگ کر دیا ہے, اب میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں. اس وقت اس نے بڑے تاریخی الفاظ بولے, کہا فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ. اے ابو بکر, آپ کی طرح کے عظیم لوگ نہ علاقوں سے نکالے جاتے ہیں نہ خود نکلتے جاتے ہیں. آپ جیسا بندہ اور آپ جیسی عظیم شخصیت اس کی تو ہمیں ضرورت ہے. آپ کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے, آپ نکل کے خود بھی نہیں جائیں گے. کیوں؟ إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ, آپ تنگ دستوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کی ہمدردی کرنے والے ہیں. وَتَصِلُ الرَّحِمَ, وہی صفات جو نبی علیہ السلام کے بارے میں ورقہ بن نوفل نے کہی تھی, ابن دغنہ نے وہی ساری صفات حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بیان کی. یہ ہے نبی کی اتباع, یہ نبی کا رنگ ہے, یہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے, جو اپنے نبی اور اپنے تینوں مرشد کے اندر صفات پائی جا رہی ہے, وہی آگے مرید کے اندر, وہی شاگرد کے اندر, وہی صحابی کے اندر پائی جا رہی ہے. اور زمانہ اس بات کی گواہی دیتا ہے, غیر مسلم گواہی دیتے ہیں کہ جو صفتیں نبی کے اندر پائی جاتی ہیں بالکل ساری وہی صفتیں ابو بکر صدیق کے اندر پائی جاتی ہیں. إِنَّكَ تَقْسِمُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ, سیدھا رحمی کرنے والا ہے, رشتہ داریوں کو جوڑنے والا آدمی ہے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, تعاون کرتا ہے. وَتَقْرِي الضَّيْفَ, بڑا مہمان نواز ہے, مہمان نوازیاں کرتا ہے. وَتُعِينُ عَلَى النَّوَائِبِ الْحَقِّ, حاجت مندوں کی اعانت کرتا ہے, مدد کرتا ہے. تیرے جیسا بندہ مکہ سے نکل کے نہیں جا سکتا. واپس چلو, مکے میں چلتے ہیں. واپس آ گئے, کہا کہ میں اپنی پناہ میں رکھتا ہوں آپ کو, کوئی مکے میں سے آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے گا. اعلان کر دیا کافروں کے اندر کہ آج کے بعد کوئی ابو بکر صدیق کو تکلیف نہ پہنچائے. تو کافروں نے کہا ہماری ایک شرط ہے, یہ اپنے گھر میں عبادت کرے گا, گھر میں قرآن پڑھے گا, گھر سے باہر کسی قسم کی یہ عبادت والی سرگرمی سر انجام نہیں دے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ابن دغنہ نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کرے گا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی ملامت کے, اسی چبوترے میں بیٹھ کر علل اعلان دین کی تبلیغ کرتے, علل اعلان قرآن پڑھتے, وہاں نوافل پڑھتے, قرآن پڑھتے اونچی اونچی آواز سے. بالآخر ابن دغنہ کو اپنی پناہ توڑنا پڑی. اس نے آ کر کہا کہ اب لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں, پناہ توڑنے پر اب میں اپنی پناہ واپس لیتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی خوف و خطر کے کہا کہ مجھے آپ کی پناہ کی کوئی ضرورت نہیں, میں صرف اللہ کی پناہ لیتا ہوں, میرا اللہ مجھے کافی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے اندر غلاموں کو آزاد کروانا, جو غیر مسلمان مظلوموں پر ظلم کرتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق پیسے ادا کر کے ان کو آزاد کروا دیتے تھے. جناب بلال, عامر بن فہیرہ, اس طرح دیگر کئی بڑے بڑے صحابہ جو بعد میں نبی اسلام کے ساتھ آپ کے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے, حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو خرید کر آزاد کروا دیا. یہ بہت بڑی نیکی ہے. اسی طرح مکے کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دین کا کام کرتے رہے, تبلیغ کرتے رہے, نبی کے ساتھ مل کر دین کی بات و تبلیغ کا کام کیا. بالآخر مکے کے کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ دو جو آدمی ہے نا, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث ہے. ایک نبی اور ایک اس کا ساتھی صدیق, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں. اور یہ ہمارے معبودان باطلہ کا ستیہ ناش انہوں نے کر کے رکھ دیا. انہوں نے تو لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا, روح بدل دیے, لوگوں کے نظریات بدل دیے, عقیدہ بدل دیا, ان کا عمل تبدیل کر دیا. لہذا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ ان کو ختم کر دو, ان کو قتل کر ڈالو, شہید کر دو, نعوذ باللہ. تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے جب ہجرت کا فیصلہ کیا, ہجرت میں بھی جناب ابو بکر ساتھ ہیں. معروف بات ہے, آپ لوگ کئی مرتبہ سنتے رہتے ہیں, ہجرت کے راستے میں جو تکالیف پیش آئی, جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کس طرح کو برداشت کیا اور نبی علیہ السلام کی حفاظت کس قدر کی ہر موقع پر. بلکہ ہجرت کے موقع پر
نبی کا سب سے زیادہ ساتھ پورے خاندان صدیق نے دیا ہے. صرف حضرت ابو بکر نے نہیں، ایک فرد نے ساتھ دیا ہے. ہجرت کا سامان تیار کرنے والی ابو بکر کی 2 بیٹیاں سیدہ اسماء، سیدہ عائشہ کپڑے باندھ رہی ہیں، کھانا باندھ رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں سامان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں، جناب ابو بکر بھی نکلے ہیں، پیچھے سے دودھ کون پہنچاتا ہے؟ ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ. وہ بکریاں لے کے جاتے ہیں، دودھ پلاتے آتے ہیں. پورا خاندان نبی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، پورا گھرانہ نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے سرگرم ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کے اندر پڑا لیے ہوئے ہیں، نبی کی جان کو خطرہ لاحق ہوا، پریشان ہو گئے. اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، اپنے ساتھی کو کہہ دو لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کبھی ناکام نہیں کرے گا، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا. اللہ نے حفاظت کی. پورا راستہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کے ساتھ ہے. جو بھی آتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ دلیل ہے، یہ میرا رہنما ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے. تولیہ کرتے ہیں، نبی کی جان کی حفاظت کرتے ہیں. سراقہ آتا ہے پھر بھی پریشان ہو جاتے ہیں. جب مدینے میں پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت ہے، صحت اچھی تھی. جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑھاپے کے احساس زیادہ تھے. لوگوں نے سمجھا شاید حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ یہ محمد ہے، اور آپ کو سمجھا شاید یہ آپ کے ساتھی ہیں. تو لوگ آ کر پہلے جناب ابو بکر سے سلام لیتے ہیں، ان کو ملتے ہیں، پھر نبی سے مل رہے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عاجزی دیکھیں، جب دیکھا دھوپ آ گئی ہے تو اپنا کپڑا اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایسے ڈال دیا، سایہ کر دیا. اس سے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی ہے اور یہ نبی ہے. ہر موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا. مدینے میں آنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں ساری زندگی گزاری ہے. اگر میدان جہاد کی بات کریں، کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے، کوئی ایسا میدان نہیں جس میں ابو بکر صدیق پہلی صف میں نظر آتے ہوں. بدر ہے، احد ہے، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے موقع پر، حدیبیہ کے موقع پر، غزوہ خیبر کے موقع پر، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر، جنگ حنین کے اندر سب سے زیادہ جو ثابت قدم نبی کے ساتھ کھڑے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. ہر میدان میں پیش نظر آتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا. اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر آپ کی سربراہی میں ایک قافلہ روانہ کیا، جنہوں نے مکے کے اندر حج کیا. اسلام کا سب سے پہلا حج جو ہوا ہے وہ حضرت ابو بکر کی عمارت میں ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کیا ہے 10 ہجری کے اندر اینڈ پہ، اور جو حضرت ابو بکر نے حج کیا ہے یہ 9 ہجری کا ہے. حج کی فرضیت کے بعد سب سے پہلا حج جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت کے اندر ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑی فہم و فراست عطا کی تھی. صحابہ میں سب سے زیادہ علم حضرت ابو بکر کے پاس تھا، سب سے زیادہ فہم حضرت ابو بکر کے پاس تھا، سب سے زیادہ تفقہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو عطا کیا تھا. علم، نبی کو پہچاننا، اللہ کی پہچان، شریعت کے بارے میں سب سے زیادہ پہچان جناب ابو بکر کے پاس تھی. آپ دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو جاتی ہے، سارے صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ عالم گزرتا ہے کہ بڑے بڑے جری اور بہادر قسم کے نوجوان ٹہل جاتے ہیں. حضرت عمر جیسے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اس وقت امت کو سب سے زیادہ حوصلہ کس نے دیا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیا. حضرت ابو بکر کے جگری یار موت ہوئے، آپ کے پرانے ساتھی موت ہوئے، نبی کے حضرت ابو بکر کے امیر موت ہو گئے ہیں، نبی موت ہو گئے ہیں. کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے. بڑے حوصلے سے آئے، نبی کے چہرے پہ بوسہ دیا، لوگوں کے سامنے خطاب کیا، کہا جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ کبھی فوت نہیں ہوگا، اور جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے تو سمجھ لے ان کا خدا، ان کا الہ آج فوت ہو گیا ہے، محمد فوت ہو چکے ہیں. لا یجمع اللہ علیکم موتین، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. آپ کو موت آ چکی، آپ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ فہم و فراست اور حوصلہ اور یہ خطبہ سن کر
بڑے بڑے صحابہ کرام نے سر تسلیم خام کر لیا، اس بات کو تسلیم کر لیا. اس کے بعد صحابہ کا شرازہ بھی کرنے نہیں دیا، اختلاف ہو گئے، جھگڑے ہو گئے، اور مجبوراً خلافت کی اتنی بڑی ذمہ داری حضرت ابوبکر نے سنبھالی ہے. اور خلافت سنبھالنے کے بعد خطبہ دیا، کہا میں تم میں سب سے زیادہ کمزور، میں اس لائق اور اہل نہیں تھا کہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی جاتی، لیکن تمام صحابہ نے اتفاق کے ساتھ یہ ذمہ داری اور بوجھ ان پر ڈال دیا ہے. اب میں یہ ذمہ داری ادا کروں گا، جہاں غلط کرو مجھے سیدھا کر دینا، جہاں غلط بات کہوں مجھے ٹوک دینا، جہاں میں کوئی غیر شرعی بات کرے مجھے ٹوک دینا. یہ حضرت ابوبکر کا حوصلہ تھا. ایک شریعت نبی علیہ السلام کی امت کو سنبھالنا ہے. جب آپ علیہ السلام فوت ہوئے ہیں، کافر اور بڑی شادیانے بجائے کہا اب مسلمان زیر ہو جائیں گے، اب مسلمان ختم ہو جائیں گے، اب ان کا شرازہ بکھر جائے گا. لیکن اللہ نے یہ فہم فراست جو نبی کی رفاقت کی وجہ سے ساری زندگی نبی کے ساتھ گزاری ہے، وہ اللہ نے ہمت، حوصلہ، وہ لیاقت، وہ لیڈری، وہ قیادت اور اس کی صلاحیت اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ کو عطا کی تھی. انہوں نے اپنی صلاحیت کے ذریعے مسلمانوں کو متفق کیا، متحد کیا، اور اس وقت کے بڑے بڑے فکروں کی سرگوبی کی. ایک طرف زکات کے منکرین کا فتنہ کھڑا ہوا، ان کی سرگوبی کی، مرتدین کا فتنہ کھڑا ہوا، ان کے خلاف کھڑے ہوئے. ایک طرف ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، ان کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل شخص ابوبکر ہے، ارحم امتی، میری امت کا رحم دل شخص ابوبکر ہے. اتنے رحم دل ہونے کے باوجود دین کے اندر اتنے مضبوط ہیں کہ جب لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، کہا جو لوگ نماز اور زکات میں فرق کریں گے اس کی فرضیت میں، ابوبکر کی تلوار ان کا فیصلہ کریں گے. حضرت عمر نے پھر اختلاف کیا، پھر اللہ نے حضرت عمر کو یہ ان کی شرح صدر کی تو انہوں نے تسلیم کیا کہ اس مسئلے میں بھی ابوبکر کا موقف ٹھیک ہے، ان کی فہم فراست صحیح ہے، ان کی بات صحیح ہے، بالکل لوگوں کے خلاف جہاد کیا جائے گا. یہ بڑے بڑے فتنے. پھر لشکر اسامہ، حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں نبی نے جو اپنی زندگی میں لشکر روانہ کر دیا تھا، صحابہ نے بڑے مشورے دیے، روک لیں جی، ابھی نبی اسلام فوت ہوئے ہیں، اب یہ غم کی کیفیت ہے، بڑی پریشانی ہے، مدینہ خالی ہو جائے گا، کافر یلغار کر دیں گے، رومی انتظار میں بیٹھے ہیں، فارسی انتظار میں بیٹھے ہیں، یلغار کر دیں گے. کہا جو فیصلہ نبی نے کیا تھا میں اس کو نہیں بدل سکتا. اسامہ بن زید کی سربراہی میں ہی لشکر جائے گا، جہاد کرے گا، بے شک مدینے کے اندر ہماری لاشیں نوچ لی جائے، میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا. یہ بہت بڑا فیصلہ تھا. اللہ نے حضرت ابوبکر کو یہ فہم دیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو یہ تھے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام نے اشارہ کر یہ بات اپنی زندگی میں بتا دی تھی کہ میرے بعد کوئی بھی مسئلہ ہے ابوبکر کی عدالت میں رکھ دینا. ایک عورت آئی مان لینے کے لیے، آپ نے فرمایا اس سال نہیں ہے، آئندہ سال آنا. کہا اگر آئندہ سال آئی تو آپ نہ ہوئے، ہمارے پاس یہ بات کرے ابوبکر کے پاس آنا میرا لائق ہوئی ہے، میرے بعد اس امت کی کمان سنبھالنے والا میرا یہ ساتھی، میرا یہ دوست، میرا یہ صحابی ہے، اس کے پاس آ جانا، جو بھی مسئلہ ہو اس کی عدالت میں رکھ دینا. اپنی بیوی سیدہ عائشہ کو نبی اسلام نے کہا اپنے بھائی کو بلاؤ، اپنے باپ کو بلاؤ، میں لکھ کر دے دوں. کیا لکھ کر دینا ہے؟ فرمایا یرحم اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی اور مومن بھی انکار کرتے ہیں سوائے ابوبکر کو کسی کو تسلیم نہیں کرتے. نبی کو بھی پتا تھا کہ ابوبکر کے علاوہ کسی اور شخص پر سارے صحابہ متفق نہیں ہوں گے، ساری امت متفق نہیں ہوگی، اس لیے فرمایا میں لکھ کر دے دوں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آپ خود نمازیں پڑھاتے تھے. جب بیمار ہو گئے کہا ابوبکر کو ہم مصلی پہ کھڑا ہو کر نمازیں پڑھائیں. عائشہ نے کہا وہ بڑے رفیق القلب ہے، نماز بھی پڑھا سکیں گے. کہا میں حکم دے رہا ہوں کہ ابوبکر کو ہو 3 مرتبہ فرمایا لوگوں کو نمازیں پڑھائیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے. نبی نے پردہ اٹھا کے دیکھا اور میرے سے میرے تمام صحابہ، میرے علی، میرے عثمان، میرے عمر، میرے اہل بیت، میرے تمام صحابہ ابوبکر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. کہا اللہ تیرا شکر ہے
تو نے جو مجھ سے کام لیا مجھے کامیاب کر دیا، میں خوش ہوں اس پر، میں راضی ہوں۔ میرے نبی کے میرے صحابہ کے اندر یہ اتفاق رکھ دیا، انہوں نے میرے فیصلے کو تسلیم کر دیا اور وہ متفق ہو گئے۔ اللہ نے یہ خوشی نبی کو اپنی زندگی میں عطا کی۔ تو یہ تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وفاداری، دیانتداری، سچائی اور اطاعت اور نبی کا ساتھ کس طرح دینا ہے اور امت کے مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے، قیادت کس طرح کرنی ہے، لوگوں کو چلانا کیسے ہے، دین کی حفاظت کیسے کرنی ہے، دین پر ڈٹ کے کھڑا کیسے ہونا ہے، ہمیں یہ ساری باتیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سمجھ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں حضرت ابو بکر کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جناب ابو بکر کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ان سے پیار نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، میرے بعد ابو بکر کی اطاعت کرنا کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں دنیا آخرت کی کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں وہ اتباع اور اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔